السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نشال عزیز کا ناول پچھتاوۂ انتقام، ایپیسوڈ نمبر 2۔ آج الوی مینشن میں ادیان اور نتاشا کی منگنی کا فنکشن رکھا گیا تھا، جس میں شہر کے کئی نامور لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ طاہر الوی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، آخر کو ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ ہلکے پیچ رنگ کی لانگ فراک پر لائٹ سے میک اپ میں ہی نتاشا بلا کی حسین لگ رہی تھی، اور حسین کیوں نہ لگتی، خوشی جو پھوٹ رہی تھی اس کے خوبصورت چہرے پر سے۔ آج وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جو وہ چاہ رہی تھی وہی ہو رہا تھا۔ جسے چاہتی تھی آج اس کی مہر لگتی نتاشا پر۔ وہ آج بے حد خوش تھی، پر دوسری طرف ادیان کا آج موڈ تھوڑا آف تھا۔ وجہ طاہر الوی کی وہ آفر تھی جس کے لیے وہ بالکل راضی نہ تھا۔ طاہر الوی نے اسے شادی کے بعد اپنے ہی گھر پر رہنے کا کہا تھا، اور ادیان جیسے خوددار انسان کے لیے گھر جمائی بننا اپنی انا کو گرانے کے برابر تھا، اور یہ وہ کبھی نہ کرتا۔ اس کی آفر ریجیکٹ کرنے پر طاہر الوی اب اسے تھوڑا کھچے سے تھے، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تیمور جو نوکر کا بھیس بدل کر الوی مینشن میں پیچھے کے راستے سے بمشکل اندر داخل ہوا تھا، ابھی وہ نتاشا اور ادیان پر ہی نظر رکھے کھڑا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ کونے میں بنے بار پر آیا اور ایک جوس کا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ تم؟ نسوانی آواز پر تیمور نے گردن گھما کر دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے منہ میں بھرا جوس فوارے کی شکل میں پورا مقابل کے کپڑوں میں گرا تھا۔ یمنا جو لائٹ مرجنڈا کلر کا ڈریس زیب تن کے گیسٹ سے مل رہی تھی، اسے بار میں کھڑے ایک سرونٹ پر شک ہونے لگا تھا، جو کام کم کر رہا تھا اور لوگوں کو زیادہ گھور رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے ہی وہ اس کے قریب آئی، پر اسے ذرا ہی دیر لگی تھی اسے پہچاننے میں۔ ابھی یمنا نے اسے مخاطب بھی کیا تھا، مگر اگلے پل وہ اپنے داغدار سوٹ کو دیکھ رہی تھی، جو سامنے کھڑے لڑکے کی ہی مہربانی تھی۔ یو ایڈیٹ! یمنا نے سوٹ پر سے نظر ہٹا کر اب غصے سے تیمور کو دیکھا۔ کون ایڈیٹ اور کون ہے آپ میڈم؟ اپنی چوری پکڑانے پر تیمور بکھلاتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اپنی نکلی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر چیک کرنے لگا کیسے اس لڑکی نے اسے پہچان لیا۔ تم ایڈیٹ، تم لوفر لنگور! اس بار یمنا نے غصے میں آگے بڑھتے ہوئے آواز کو تھوڑا بلند کر کے کہا کہ آس پاس کے چند لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ میں لنگور؟ میں لوفر؟ خود کو دیکھا ہے؟ انگور جیسی تو شکل ہے، بلکہ غلط کہا میں نے، انگور بھی لاکھ گنا بہتر ہے تم سے، یوں بندریا! تیمور سے کہاں برداشت ہوا لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا، تبھی اپنی ڈیوٹی بھلائے وہ اس سے اسی کی ٹیون میں حساب بے باک کرنے لگا۔ اگر اتنی ہی بری ہو تو میرا پیچھا کر کے یہاں تک کیوں آئے تم چیپ بوائے؟ وہ مٹھیاں بھینچے کہنے لگی، جبکہ تیمور اب حیرت سے اس خوش فہم لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے یہاں آنے کا اپنے دماغ سے ہی مطلب نکالے بیٹھی تھی۔ شکل تو تمہاری ہے ایسی نہیں کہ کوئی پیچھا کرے تمہارا، اور آئی بڑی خود پر گھمنڈ کرنے والی۔ وہ تپ کر اسے سر پیر دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے تو وہ اسے تپانے کے لیے بول رہا تھا، پر اب وہ لڑکی اسے زہر لگ رہی تھی، جو یوں لوگوں کے سامنے اس کی میجر تیمور کی امیج خراب کر رہی تھی۔ تم رکو، میں ابھی بتاتی ہوں تمہیں، ذرا پہلے اپنا ڈریس صاف کر لوں۔ یمنا کلس کر بولتے ہوئے اپنے ڈریس کو دیکھنے لگے، پھر اسے گھورتے ہوئے وہاں سے گئی۔ تبھی تیمور جوس کا گلاس ایک طرف رکھ کر پیچھے ہٹنے لگا، تبھی وہ پیچھے کسی سے ٹکرایا۔ ینگ مین آرام سے، طاہر الوی نے بھاری لہجے میں کہتے ہوئے تیمور کا کندھا تھپکا تو اس نے اپنے کندھے پر ان کے بھاری ہاتھ کو دیکھا، پر دوسرے لمحے وہ بری طرح چکرایا، کیونکہ طاہر الوی کی کلائی کے برابر میں بالکل وہی شیر بنا ہوا تھا جو اس نے زین کے بازو میں دیکھا تھا۔ طاہر الوی اس کا کندھا تھپا کر وہاں سے چل دیے، مگر تیمور اب تک وہیں کھڑا رہا۔ اب یہ کیا جھول ہے؟ تیمور نے کہتے غصے میں اپنے بال چکڑے۔ پہلے ہی مسٹری سالو نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے اب یہ نیا چکر۔ اسے لگا وہ سچ میں پاگل ہو جائے گا۔ منگنی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ تیمور نے ابھی ساری سوچیں جھٹک کر کام پر فوکس کیا اور موقع دیکھ کر سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر آیا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے دیکھا لائن سے 4 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ نیچے ہال میں منگنی ہونے کی وجہ سے پہلی منزل پر اکا دکا مہمان تھے، تو دوسری منزل پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک نظر سیڑھیوں پر ڈال کر پہلے روم میں انٹر ہوا، وہاں پر کچھ خاص نہ ملنے پر وہ دوسرے روم میں گیا، اسی طرح تیسرے اور پھر آخری نمبر چوتھے والے نمبر میں گیا۔ وہ کمرہ باقی تینوں سے کافی زیادہ بڑا اور کشادہ تھا۔ بیچ میں جہازی سائز بیڈ کے اوپر طاہر الوی کی بڑی سی تصویر نصب تھی، جس میں وہ چیئر پر اپنی مخصوص چھڑی لیے بیٹھے تھے۔
تیمور سمجھ گیا کہ یہ طاہر الوی کا ہی کمرہ ہے۔ چل میجر تیمور، لگ جا کام پر، وہ خود کو بولتا ہوا روم کی تلاشی لینے لگا۔ سب چیک کرنے کے بعد آخر میں وارڈروب کی طرف گیا، تبھی اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تیمور جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور گیٹ سے کان لگائے سننے لگا کہ کون ہے۔ اس وقت کال کیوں کی تم نے؟ طاہر الوی فون کان سے لگائے روم میں انٹر ہوتے غصے میں بولے۔ سر بات ہی ارجنٹ ہے، آپ سن تو لیں پہلے۔ دوسری جانب سے پریشان آواز آئی تھی۔ بولو۔ سر، جس بندرگاہ سے ہم نے کل ہی ڈرگز فروخت کرنے تھے اس شپ کو روک لیا گیا اور ڈرگز سمیت ہمارے بہت سے آدمیوں کو پکڑ لیا گیا ہے، اس نے پریشانی سے بتایا، جس پر طاہر الوی کے جبڑے تن گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسے ہوا یہ؟ اور پولیس کو کیسے پتہ چلا اس بندرگاہ کے بارے میں؟ کہیں اپنی ہی گینگ میں کسی کوئی غداری تو نہیں کر رہا؟ وہ برہم ہوئے تھے یہ سن کر۔ نہیں سر، غداری کسی نے نہیں کی، بلکہ ہماری گینگ کے بارے میں خفیہ ایجنسی کو معلوم ہو چکا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے انہی کے سربراہ نے ہماری مخبری کروائی ہے۔ اس نے تفصیل سے پوری بات بتائی۔ کون سی ایجنسی اور کس کے ماتحت یہ کام کر رہی ہے پتہ کرو فوراً، انہوں نے سختی سے کہا۔ سر، کچھ معلومات ملی ہیں اس ایجنسی کی، اس کا کوئی نیو سربراہ آیا ہے، نام تو نہیں پتہ، بس اتنا معلوم ہے کہ اسے زیڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بات پر طاہر الوی سوچ میں پڑ گئے، جبکہ دوسری طرف تیمور مکمل گیٹ کان سے لگائے طاہر الوی کے منہ سے ادا ہوا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اب یہ کون سی بلا ہے زیڈ؟ پہلے ہی کم دشمن پیچھے پڑے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، اور کچھ پتہ چلے تو بتانا، فی الحال یہ بتاؤ کہ 3 مہینے بعد لڑکیوں کو بھی بیچنا ہے، تو اب تک ہو ہی چکی ہوں گی وہ 600۔ اب طاہر الوی نے ٹاپک بدل کر اصل بات پوچھی، جس پر دوسری طرف کے لیے کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھائی، پھر کہا گیا۔ سر ابھی 600 تو نہیں، ہاں 455 ہو گئی ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو میں نے بہت ڈھیل دے دی ہے، بس کرو اب۔ 3 مہینے بعد مال جائے گا، اور مجھے نہیں معلوم کسی بھی طریقے سے، چاہے بہلا پھسلا کر یا پھر اغوا کر کے، تیسرے مہینے کی آخری تاریخ کو مکمل 600 لڑکیاں ہو جانی چاہیے۔ طاہر الوی نے کہتے ساتھ فون کاٹ دیا اور کمرے سے نکل گئے۔ دوسری طرف تیمور کا شدید خون کھولا اس شریف انسان کی شکل میں بھیڑیے کے کرتوت سن کر۔ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس نے واش روم کی دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ کتنا گھٹیا انسان تھا وہ! خود کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کے دل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ دوسروں کی بیٹیوں کو بیچ رہا ہے۔ مجھے یہ بات سر کو بتانی ہوگی، وہ بڑبڑایا تھا۔ پھر ابھی باقی کی تلاشی چھوڑ کر وہ روم سے نکلا۔ آج ایک بہترین شام کے اختتام پر نتاشا حد درجہ خوش تھی۔ سبھی مہمانوں کے جانے کے بعد وہ ادیان کو چھوڑنے باہر آئی تھی۔ ادیان؟ وہ تیزی سے باہر نکل رہا تھا، تبھی نتاشا نے اسے پکارا۔ ادیان پلٹا تھا اس کے پکارنے پر، لیکن وہ خاموشی سے کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے ایبرو چکاتے ہوئے پوچھا تو نتاشا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور اندر جانے لگی۔ تبھی ادیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے سامنے آیا۔ تم خوش ہو؟ اس نے نتاشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ جس قدر کھلا ہوا تھا، ادیان چند لمحے تک اس پر سے نظر ہی نہ ہٹا پایا۔ تمہیں پتہ ہے ابھی میرا دل کیا کر رہا ہے؟ اس کے خوبصورت چہرے پر نظر جمائے ادیان نے پوچھا تو نتاشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کل ہی تم سے نکاح کر لوں۔ اس کی اس بات پر نتاشا بری طرح بلش ہوئی تھی اور گھبرا کر نگاہ جھکا گئی۔ ادیان کے لب مسکرا اٹھے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا گیا، پھر کچھ دیر بعد الگ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اسے ایک اسمائل دے کر وہاں سے اپنی کار میں جا بیٹھا۔ جب تک وہ وہاں سے چلا نہ گیا، نتاشا تب تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اندر گئی۔ ادیان کے جانے کے بعد ایک بار پھر اس کی سوچوں نے نتاشا کے ذہن میں گردش کرنا شروع کر دیا تھا۔ سر آج آپ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ تیمور جو اسی عمارت کے روم میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، ابھی اس کے آنے پر کھڑا ہوتے ہی شروع ہو گیا۔ کل سے تم سے پوچھ کر آیا کروں گا، اس نے چیئر پر بیٹھ کر سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ ارے سر اتنی عزت تو نہ دیں آپ مجھے۔ تیمور سر کھچاتا ہوا ہنس کر بولا، جس پر زیڈ نے اپنی سرخ پڑتی کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر تیمور گڑبڑایا تھا۔ اسے حیرت ہوئی آج اس کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی تھیں۔ آنکھیں اتنی خوفناک لگتی ہیں تو چہرہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، شکر ہی ہے کہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، البتہ بولنے کی ہمت تو نہ تھی۔ میرا چہرہ آنکھوں سے بھی زیادہ خوفناک ہے، دیکھنا چاہو گے؟ اس کے اچانک پوچھنے پر تیمور کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی سوچ کیسے پڑھ لیتا تھا وہ؟
فضول سوچوں کو بھی دفع کرو، کوئی انفارمیشن ملی تو بتاؤ۔ اب وہ سیدھا مدعے پر آیا تو تیمور بھی الرٹ ہوا۔ سر، آج میں طاہر الوی کے روم میں گیا تھا تاکہ کچھ کلو مل سکے۔ کلو تو نہیں ملا لیکن ایک امپورٹنٹ نیوز ملی ہے۔ تیمور نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ کیا نیوز؟ وہ مسلسل سگریٹ کے کش لیتا ہوا پوچھا۔ سر آپ گیس کریں۔ پتہ نہیں کیوں وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سنجیدگی سے نہیں رہ پاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی پرانی ٹون میں آتا ہوا جوش سے پوچھنے لگا۔ مسٹر زیڈ نے صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے آنکھیں موندی۔ تم لڑکے، کوئی بھی بات سیدھی بتانے سے کوئی الرجی ہے تمہیں؟ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے تیمور سے کہا، جس پر تیمور نے منہ بناتے ہوئے اسے طاہر الوی کی کہی بات پوری بتائی۔ پوری بات سننے کے بعد اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے 19 سال پہلے والا واقعہ گھوما تھا۔ سر، اس کے چپ پر تیمور نے آہستگی سے اسے پکارا۔ ابھی جاؤ یہاں سے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو تیمور خاموشی سے جانے لگا مگر اچانک اس کی نظر ابھی جاؤ یہاں سے وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو تیمور خاموشی سے جانے لگا مگر انجانے میں اس کی نظر زیڈ کے بازو پر پڑی۔ آج اس نے جیکٹ نہیں پہنی تھی اور گرے شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاف بڑھانا بازو پر آدھا شیر کا وہی انوکھا سا ٹیٹو بنا تھا۔ تیمور کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بے یقین نظروں سے زیڈ کو دیکھنے لگا۔ تو کہیں وہ زین تو نہیں؟ جاؤ! تیمور کو اب تک وہیں پر ایستادہ دیکھ کر وہ دھاڑا جس پر وہ بک لاتے ہوئے وہاں سے نکلا پر ذہن میں طرح طرح کی سوچیں گھومنے لگی تھیں اس کے۔ یہ ٹیٹو اس نے طاہر الوی کی کلائی کے برابر میں دیکھا تھا۔ کہیں نہیں کہیں سر کا اس طاہر الوی سے کچھ کنیکٹ ضرور ہے۔ عمارت سے باہر نکلتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ تیمور کے جانے کے بعد اس نے جلتی سگریٹ کو انگلیوں سے مسل کر بجھایا اور اسے دور پھینکتے ہوئے کھڑا ہوا۔ کمرے کی ایک وال پر جہاں کئی سسپیکٹس کی تصویریں لگی تھیں وہ اسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سبھی تصاویر کے بیچ میں لگی نتاشا کے پک کو لہو رنگ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر ٹیبل سے ایک چھوٹا سا چاقو اٹھا کر نتاشا کی مسکاتی تصویر پر زور سے چاقو دے مارا۔ اس وقت اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی طاہر الوی کی اس اکلوتی بیٹی سے۔ غصے میں اس نے چاقو وہاں سے نکال کر بار بار نتاشا کی تصویر میں کبھی اس کی آنکھ تو کبھی گال، ناک پر چاقو مارنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس تصویر کا حشر بگاڑ کر بھی اسے سکون نہ ملا تو وہ غصے سے سامنے رکھی ٹیبل پر ٹھوکر مار بیٹھا۔ ڈارلنگ، کیوں نہ ابھی ملاقات کر لی جائے؟ بہت شدت سے دل کر رہا ہے تم سے ابھی ملنے کا۔ وہ اس کی بگڑی ہوئی تصویر کو دیکھ کر زہر خندہ لہجے میں غرایا۔ آدھی رات کو وہ اپنے خوبصورت کمرے میں محو خواب سکون کی نیند سو رہی تھی، اور سکون کیوں نہ ہوتا اسے؟ آج خوش بھی تو اتنی تھی وہ، پر اس بے خبر نازک لڑکی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون چند پل کا ہے۔ اب عجیب سی گھٹن پر رات کے دوسرے پہر اچانک نتاشا کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا کوئی پوری طرح اس کے نازک وجود پر حاوی ہے جسے وہ روم میں مکمل اندھیرا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اندھیرا؟ اچانک اس کے خواب آوا دماغ میں دھماکہ ہوا۔ وہ پٹ سے مکمل آنکھیں کھول گئی۔ اس کے روم میں اندھیرا کیسے؟ وہ تو لائٹس آن کر کے سونے کی عادی تھی، پھر یہ اندھیرا کیسے؟ گھٹن بڑھنے پر نتاشا نے اٹھنا چاہا مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوا یہ دیکھ کر کہ اس کے نازک ہاتھ کسی کے مضبوط گرفت میں قید تھے۔ اس نے گھبرا کر بند آنکھیں کھولیں اور ٹھیک سے تھوڑا بہت اپنے اوپر سوار اس وجود کو دیکھنا چاہا مگر اندھیرے میں نتاشا کو صرف دو چمکتی آنکھیں دکھی تھی اپنے چہرے سے حد درجے نزدیک۔ کون ہے؟ چھوڑو! وہ خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تبھی اس کے ہاتھ پر زیڈ کی سخت گرفت اور سخت ہوئی تو نتاشا سسک کر رہ گئی۔ اپنی گردن پر جھلسا دینے والی گرم سانسیں محسوس کر کے وہ تڑپتے ہوئے چیخنے لگی مگر مائع افسوس کے ذرا سی آواز نکلنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ وحشت سے آنکھیں پھاڑے مقابل خود پر سوار اس شخص کی کالی چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی جس میں جلتے شعلے نتاشا کی جان ہوا کرنے لگے تھے۔ آج کا تمہارا فیصلہ تمہاری لائف کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ لڑکی۔ وہ اس کے کان کے قریب اپنے بھیجے ہوئے لب لاتے ہوئے پھنکارا جبکہ نتاشا بڑھتے ہوئے خوف کے باعث رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں سن کر زیڈ کے لب پراسراریت میں مسکرائے تھے۔ اس نے ایک نظر نتاشا کی خوف سے پھیلی ہیزل رنگ آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کے ٹھنڈے پڑتے گال پر اپنے تشنہ لب رکھ گیا۔
اس کا گرم لمس تھا یا کیا، نتاشا کو لگا اس کے گال پر کسی نے کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ پھر ملیں گے ڈارلنگ۔ گال پر سے لب ہٹا کر وہ غرا کر بولتا وہ اس پر سے ہٹا اور کھڑکیوں کے پاس جاتے ہوئے گپ اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نتاشا کی آواز جیسے حلق میں اٹکی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کسی نے اس قدر بری طرح ڈرایا تھا، اور ڈرایا بھی نہیں، دھمکی دے کر گیا تھا زندگی برباد کرنے کی۔ وہ بیڈ شیٹ کو نازک ہاتھوں میں دموچے بمشکل حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کا چیخنا تھا کہ الوی مینشن کی لائٹس آن ہوئیں۔ کچھ دیر تک وہ پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ یوں ہی لیٹے رہی۔ تبھی طاہر الوی دھاڑ سے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی انہوں نے روم کی ساری لائٹس آن کی۔ ان کے پیچھے روم سے باہر چند ملازم کھڑے تھے۔ کیا ہوا میری بچی؟ انہوں نے ٹینشن سے نتاشا کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ مانوس آواز سنتے ہی نتاشا جھٹ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے جا کر طاہر الوی کے گلے لگ گئی۔ پاپا، وہ کوئی وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی، اسی لیے ان کے گلے لگے ہکلا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا بیٹا کیا؟ کوئی ادھر دیکھو، اپنے پاپا کو دیکھو۔ انہوں نے الجھ کر اسے نرمی سے خود سے دور کرنا چاہا، جس پر نتاشا نے اور جکڑ کر انہیں پکڑ لیا۔ طاہر الوی کو تشویش ہوئی کیونکہ کبھی نتاشا رات کو اس طرح نہیں چیخی تھی۔ ہاں وہ ڈرتی تھی اندھیرے سے، تبھی روم کی لائٹ آن کر کے سوتی، پر ابھی اس کا اتنا ڈرنا انہیں پریشان کر گیا۔ میرے بچہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور پہلے یہ بتاؤ روم کی لائٹس کیوں آف کی ہیں آپ نے؟ اسے خود سے دور کرتے انہوں نے سامنے کر کے پوچھا۔ میں نے نہیں کی پاپا، وہ اس نے کی، وہ وہاں پر تھا، میں اوپر، پھر وہ وہاں گیا۔ نہیں ابھی تھا، وہ ٹوٹے لفظوں میں انہیں بتانے لگی۔ ریلیکس نتاشا، ادھر دیکھو، ضرور آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ پاپا کو دیکھو، سب ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ آئیں چلیں سو جائیں، میں یہیں ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو دونوں بازوں سے پکڑ کر بیڈ تک لائے۔ نتاشا مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ پاپا میں نے خود دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہے، میں یہیں پر ہوں، آپ سو جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولے، ساتھ ہی اسے زبردستی لٹا دیا۔ پھر جب تک وہ سو نہیں گئی طاہر الوی وہیں پر بیٹھے رہے۔ سنو، کوارٹر میں جانے سے پہلے ہر طرف ایک نظر دوڑا لینا۔ نتاشا کے سونے کے بعد وہ گیٹ کے باہر ملازمین کو ہدایت دے کر جانے لگے۔ ساتھ ہی ایک آخری نظر سوتی ہوئی نتاشا پر ڈالی، جس کا نازک وجود سوتے ہوئے بھی ہلکا سا لرز رہا تھا۔ انہوں نے احتیاطاً 2 ملازمائیں اس کے روم میں بھیجیں۔ دوپہر کو تیمور الوی مینشن کے باہر چھپ کر کھڑا ہوا تھا، تبھی مین گیٹ کھلا۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد طاہر الوی کی کار مینشن سے نکلی تھی۔ تیمور جلدی سے اپنی کار میں جا کر بیٹھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر تیمور کو تشویش ہوئی کیونکہ طاہر الوی کی گاڑی ایک سنسان راستے پر جانے لگی تھی۔ وہ مسلسل ایک فاصلے پر رہ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس سنسان سڑک پر صرف یہی 2 گاڑیاں تھوڑے فاصلے پر آگے پیچھے تیزی سے رواں دواں تھیں، مگر اچانک تیمور کی گاڑی کے سامنے ایک اور کار آئی۔ تیمور نے جلدی سے بریک پر پیر رکھ کر کار کی ٹکر ہونے سے بمشکل بچایا تھا۔ سب کچھ اچانک ہونے پر کچھ سنبھل کر تیمور حیرت سے سامنے کھڑی کار کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کے سائیڈ میں دور جاتی طاہر الوی کی کار کو دیکھا۔ غصے میں جبڑے بھینچے ہوئے وہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے نکلا۔ مرنے کا شوق ہے جو رانگ وے میں آ رہا ہے؟ سامنے کھڑی کار کے قریب جا کر اس نے شیشہ بجاتے ہوئے غصے میں کہا، جس پر شیشہ نیچے ہوا۔ تیمور کو شدید حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس کار میں کوئی اور نہیں بلکہ یمنا بیٹھی تھی، جو خود بھی سخت چتونوں سے تیمور کو گھور رہی تھی۔ تم؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں میں سوچا کل کا حساب بے باک کر دوں۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کار سے اتری۔ کل کی چھوٹی سی بات پر تم جانتی بھی ہو میرا کتنا بڑا نقصان کر چکی ہو۔ وہ تپا تھا اس کی فضول بات پر، کیونکہ اسے زیڈ کو آج کچھ بھی کر کے طاہر الوی کی اس جگہ کا پتہ لگا کر بتانا تھا جہاں پر وہ اغوا شدہ لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا۔ نقصان بڑا ہو یا چھوٹا، ہوتا تو وہی ہے نا۔ وہ بولتے ساتھ پیچھے چھپائی ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل کو آگے کر کے تیمور پر پانی پھینکی، دوسری طرف وہ جو اس کی بے وقوفانہ بات پر غصے میں اسے گھور رہا تھا، اچانک منہ پر پانی پڑنے سے 1-2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اپنی بھیگی شرٹ کو دیکھ کر تیمور نے حیرت میں یمنا سے پوچھا۔ حساب برابر، وہ اترا کر بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے تیمور نے بازوں سے پکڑ کر یمنا کی پشت کار سے لگا دی۔ وہ چڑھ کر بولی، ساتھ اسے دھکا دینے لگی تو تیمور نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ ابھی تم نے کہا نقصان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ بس نقصان ہوتا ہے، تو اپنے حساب برابر کرنے کے چکر میں تم نے جو میرا نقصان کیا اب اس کی بھرپائی بھی تو کرتی جاؤ۔ وہ اس کے تیکھے نقوش کو دیکھتے ہوئے بولا، او ہیلو، حساب برابر ہو چکا ہے، اب کوئی بھرپائی نہیں رہتی، چھوڑو مجھے۔
وہ جھنجھلا کر بولی، پر تیمور کو اپنی بات اگنور کر کے خود پر جھکتا دیکھ گھبرا کر رخ موڑتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ تیمور نے ایک نظر اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی اور آدھا بچا ہوا پانی اس کے سر پر انڈیل دیا۔ اچانک حملے پر یمنا بوکھلاتے ہوئے اسے دھکا دے کر دور ہوئی، پھر اپنے بھیگے بال چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے تیمور کو گھورنے لگی، جب اسے تپانے کے لیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں حساب برابر۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیمور نے رسانیت سے کہا، ساتھی کار میں جا کر بیٹھا، پھر بالکل اس کے برابر سے کار زن سے بھگا لے گیا۔ یمنا گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی، پھر دور جاتی اس کی کار کو دیکھنے لگی۔ چہرے کے تاثرات اب بدلے تھے، اس کے غصے کی جگہ اب باریک لبوں پر مکروم مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آج 1.5 مہینے بعد ادیان اور نتاشا کا ولیمہ تھا۔ نکاح ادیان کے کہنے پر طاہر الوی نے مجبوراً سادگی سے کل ہی کروا دیا تھا، پر ولیمہ انہوں نے اپنی مرضی سے بڑے پیمانے پر بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ نتاشا بھی اب اس واقعے کو برا خواب سمجھ کر بھول بھلا کر کافی حد تک سنبھل چکی تھی، کیونکہ اس رات کے بعد کبھی کوئی نہیں آیا تھا اس کے کمرے میں۔ لیکن آج ایک بات نتاشا کو بہت کھٹک رہی تھی، اور وہ تھا ادیان کا طاہر الوی کے ساتھ سرد رویہ۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ طاہر الوی کی کسی بھی بات کا وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف طاہر الوی بھی اس کے لہجے کو سمجھ رہے تھے، جانتے تھے وہ ان کی آفر پر اب تک ان سے تپا ہوا ہے۔ دل تو ان کا بھی نہیں چاہ رہا تھا ادیان سے ڈھنگ سے بات کرنے کا، پر نتاشا کی خودکشی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چپ تھے۔ وہ ادیان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ پہلے اسے اپنے گھر پر رکھیں، بعد میں اسے اپنے ہی بزنس میں شامل کرتے، مگر اس نے تو ان کی پہلی ہی آفر ٹھکرا دی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے اختتام پر نتاشا کو چند لڑکیوں نے مل کے کار میں بٹھایا۔ ادیان ابھی کار میں بیٹھتا کہ طاہر الوی نے اسے روک لیا، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بہت ناز و نعم سے پالا ہے۔ ویسے تو میرا ابھی اتنی سی عمر میں اس کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر تمہاری حد درجہ ذیل اور اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشی کے لیے میں مان گیا۔ تم نے میری آفر ٹھکرائی، اس پر مجھے برا لگا، پر میں نے وہ بات جانے دی۔ لیکن اب میں ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم تمہارے فلیٹ میں بھجواتے رہوں گا، کیونکہ میری اکلوتی بیٹی بہت سی آسائشوں کی عادی ہے، تو تمہاری اتنی سی سیلری میں اس کا گزارا نہیں ہوگا، اور میری بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے چند لفظوں پر زور دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں ادیان کو اس کی اوقات یاد دلائی، جس پر اس کی پیشانی کی رگیں پھولی تھیں۔ وہ چند پل خاموش رہا، پھر کہا، میں نتاشا کو ہر آسائش دوں گا۔ یہ بات تو میں بالکل نہیں کہوں گا، کیونکہ اب وہ آپ کی بیٹی سے میری بیوی بن چکی ہے، تو اپنی بیوی کو میں اپنے ہی طریقے سے رکھوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی نتاشا محبت کرتی ہے مجھ سے، تو جیسے میں کہوں گا مجھے یقین ہے وہ ویسے ہی رہے گی۔ انہی کے لہجے میں بات کر کے وہ رکا نہیں، بلکہ سیدھا کار میں بیٹھا۔ طاہر الوی نے ناگواری سے اپنے اس اکلوتے مگر اکھڑ داماد کی دور جاتی کار کو دیکھا۔ فلیٹ کی پارکنگ پر کار روک کر ادیان نے ایک نظر نتاشا کو دیکھا، جس کا خوبصورت چہرہ مہارت سے کیے گئے میک اپ میں اور حسین لگ رہا تھا۔ سسرال آ گیا تمہارا، اس نے مسکاتے لہجے میں نتاشا سے کہا تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ کار سے نکل کر ادیان اس کی طرف آیا، پھر اسے آرام سے پکڑ کر فلیٹ تک لے گیا۔ 1 منٹ، وہ گیٹ پر پہنچ کر جیب سے چابی نکالتے ہوئے بولا، کھولو۔ لاک کھول کر اس نے نتاشا کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کی لمبی گھیر والی میکسی پیچھے سے اٹھائی تاکہ اسے چلنے میں آسانی ہو۔ نتاشا ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے گیٹ کھولی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے مکمل کھل گئیں جب گلاب کی کئی پتیاں اوپر سے اس پر گریں۔ وہ خوشگوار حیرت سے ادیان کو دیکھنے لگی، جو خود بھی مسکراتے ہوئے اس کے کھلے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خوشی سے ہنستے ہوئے وہ پورے فلیٹ کو دیکھنے لگی جو ادیان نے مکمل سجایا ہوا تھا۔ تبھی اس کے کندھوں پر پیچھے سے ادیان نے ہاتھ رکھا۔ روم میں چلیں؟ اس کے نہایت نرمی سے پوچھنے پر نتاشا مسکرائی تھی، پر اس نے ہلکے میں اس بات میں سر ہلایا تو ادیان اس کا مہندی سے سجا ہاتھ تھامتے ہوئے روم میں جانے لگا۔ لاؤنج سے لے کر روم تک گلاب کی پتیاں زمین پر کارپیٹ کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ نتاشا کو رشک سا آیا اپنی قسمت پر۔ اس کے نازک سرخ و سفید پیر صرف گلاب کی نرم ٹھنڈی زمین پتیاں ہی محسوس کر رہے تھے۔ روم میں آ کر نتاشا نے ہر طرف نظر دوڑائی۔ روم میں جگہ جگہ کینڈلز جلی ہوئی تھیں اور پورے فلیٹ کی طرح اس کمرے کو بھی بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ انبیلیویبل! بے ساختہ نتاشا کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے، تبھی اسے پیچھے سے اپنی نازک کمر پر ادیان کے مضبوط ہاتھ محسوس ہوئے۔ کیسا لگا؟ وہ سرگوشی میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت حسین۔ کمرے کے خوابناک ماحول کے سحر میں ڈوبی نتاشا کے صرف لب ہل سکے۔
مگر اگلے ہی پل سراہی دار گردن پر ادھیان کا پہلا نرم لمس محسوس ہوا تو وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اپنی کمر کے گرد حائل اس کے مضبوط ہاتھوں کو ہاتھ سے ہٹانے لگی۔ ادھیان، میں تھک گئی ہوں، مجھے، اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ہکلاتے لہجے میں بولنا چاہا، پر ادھیان نے کہا، آج نہیں، اس میں بہانے نہیں چلتے۔ وہ بولتے ہوئے مسلسل اس کے لپسٹک سے سجے گلابی لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ نتاشا کو اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تھیں۔ میں بہانہ نہیں کر رہی، سچ میں تھک گئی ہوں۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سمیت بمشکل بول پائی تو ادھیان کی ہنسی اسے سنائی دی۔ جاؤ چینج کر لو، تمہارے کپڑے وارڈروب میں ہیں۔ اس سے دور ہوتے ہوئے ادھیان نے مسکرا کر کہا تو نتاشا اسے ایک نظر دیکھ کر روم میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہ رہا ڈریسنگ روم۔ ادھیان کے اشارہ کرنے پر وہ ڈریسنگ روم کی طرف گئی۔ کچھ دیر بعد ساری جیولری اتارے وہ چینج کر کے سادہ سے ڈریس میں نکلی تو ادھیان بھی کوٹ اتار کر اپنی وائٹ شرٹ کے اوپری بٹنز کھول کر صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اسے یوں آنکھیں موندے دیکھ کر نتاشا کو شرارت سوجی۔ اس نے لب دبا کر بیڈ پر سے ایک تکیہ اٹھایا، پھر دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی ادھیان کے پاس آئی۔ اس سے پہلے وہ تکیہ ادھیان کے سر پر مارتی وہ پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نتاشا کو اپنے اوپر گرا گیا۔ تکیہ نتاشا کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ ادھیان نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کر کمر سے نکال دیا۔ آئی ادھیان، وہ سسکی تھی اس کی مضبوط گرفت میں مقید اپنا ہاتھ موڑنے پر۔ تم تو تھک گئی تھی؟ وہ آئیبرو چکاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں تھک تو گئی ہوں، نتاشا بیچاری بن کر بولی۔ تو پھر یہ کیا ہے، مارنے لگی تھی مجھے؟ اس کے پوچھنے پر نتاشا مسکرائی۔ نہیں، میں تو بس ایسی مستی کر رہی تھی، کندھے اچکا کر وہ بولی۔ کیوں نہ تھوڑی مستی مل کر کریں؟ وہ رازانہ لہجے میں بولا، ساتھ ہی پلو اٹھا کر نتاشا کو مارا تو وہ سیدھا نیچے گری۔ ادھیان، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ نیچے گری نتاشا تب کر بولی، پہلے پکڑ تو لو۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر وہاں سے بھاگا تو نتاشا اسے گھورتے ہوئے اٹھی اور بیڈ سے دوسرا پلو اٹھائے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پھر دونوں پورے کمرے میں بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو جب موقع ملتا تکیہ مارنے لگتے۔ یہ کھیلتے ہوئے ان کو کافی ٹائم گزر گیا۔ تبھی تھک کر نتاشا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ اب تو سچ میں تھک گئی میں، وہ ہانپتے ہوئے ہنس کر بولی تو ادھیان بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ بس اتنی جلدی تھک گئی؟ ابھی تو اور بھی گیمز باقی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، ساتھ ہی نتاشا کی کمر پر بازو رکھ کر اسے اپنے اوپر کیا۔ نہیں ادھیان، اب اور نہیں، میں تھک گئی ہوں سچی۔ وہ بولتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو ادھیان نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی، پھر یوں ہی نتاشا کو اپنے اوپر لٹائے آنکھیں موند گیا۔ آج وہ شہر کی بندرگاہوں کی فوٹیج دیکھنے گیا تھا۔ ایک دو بندرگاہوں پر اسے شک تھا جہاں پر وہ اپنا مخصوص خفیہ کیمرہ لگا کر آنے کے بعد اب اسی عمارت میں بیٹھا ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے نمبر پر بیل ہوئی۔ ہیلو، تیمور نے کال ریسیو کی، فون کان سے لگائے کہا، مگر نظر اب تک اسکرین پر تھی۔ بہت برا پھنسو گے میجر، بچنا چاہتے ہو تو روک دو اپنی کارروائی۔ نسوانی شاطرانہ آواز پر تیمور کی نظر اب اسکرین سے ہٹی تھی۔ وہ حیرت سے فون کو دیکھنے لگا۔ آپ کون بہن؟ اس نے فون واپس کان سے لگاتے ہوئے فوراً سے پہلے اس انجان کو بہن بنا لیا۔ بہن مائی فٹ، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ دوسری طرف سے وہ غصے میں بولی، او میڈم، میجر تیمور کو سمجھ کر رکھا ہے سب نے، جس کا دل چاہا کہہ دیتا ہے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ آج میں کہتا ہوں، کروں گا اپنی مرضی، کر لو جو کرنا ہے۔ وہ تپا تھا پہلے ہی، زیڈ ہر بات پر اسے یہی القابات سناتا، اوپر سے اب یہ پتہ نہیں کون تھی جو اسے کال کر کے ایسے حکم دے رہی تھی۔ تم بچو گے نہیں میجر، میں پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، اسے وارننگ سمجھنا۔ دوسری طرف کوئی کلس کر بولی تھی، غلام رکھا ہے کیا؟ فری فٹے میں آ گئی مجھے میجر تیمور کو دھمکیاں دینے، گھر میں باپ بھائی نہیں کیا؟ رکھو فون۔ تیمور اس پر اپنی ساری بھڑاس نکالتا ہوا کال کاٹ گیا، جبکہ دوسری طرف اس نے غصے میں موبائل پٹکا تھا۔ ابھی اس سے ادھیان کے فلیٹ پر جانا ہوگا، پھر وہاں سے اس کا پیچھا کر کے اس کے آفس۔ تیمور، تیری تو ساری زندگی لوگوں کا پیچھا کرتے ہی نکل جانی ہے۔ وہ لاچارگی سے خود کو بول کر فون جیب میں رکھتا ہوا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، جائے یہاں سے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ صبح دیان نے خود ہی ناشتہ بنا کر اس کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، پر ابھی جب وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تو نتاشا کا منہ بنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کل ہی ولیمہ ہوا ہے تو کم از کم ادھیان ایک ہفتے تک آفس نہ جائے، پر ادھیان کے منع کرنے پر وہ اب اس سے ناراض ہو گئی تھی اور اب وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا ہوا اسے منا رہا تھا۔ مان جاؤ یار، دیکھو اگر میں آفس نہیں جاؤں گا، کماؤں گا نہیں تو اپنی کیوٹی پائی کی سبھی فرمائشیں پوری کیسے کروں گا؟ نتاشا کے گرد بازو حائل کرتا وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا۔ میں نے آپ کو کمانے سے تھوڑی منع کیا ہے، میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک ہفتے تک تو آفس نہ جائیں۔
वो मुंह फेर कर बोली थी। नताशा इधर देखो, आई स्वेयर मैं दोपहर को हाफ लीव पर आ जाऊंगा, पर अभी जाने दो, मीटिंग है यार, प्लीज़ समझो। वो थोड़ी सी उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ करता बोला, अच्छा ठीक है, पर जल्दी आइएगा, मुझे अकेले डर लगता है। वह मुंह बनाते हुए आमादगी ज़ाहिर करने लगी। ऐसे कैसे जा सकता हूँ, पहले मेरी क्यूटी पाए मुझे अच्छी सी किस देगी फिर। अध्यान ने उसका चेहरा हाथों की प्याली बनाकर उसमें थामते हुए मोहब्बत से फरमाइश की तो नताशा बौखलाई, भाई मैं नहीं कर रही। वो चेहरा पीछे करके बोली तो अध्यान ने चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखा, फिर संजीदगी से इस बात में सर हिलाकर उसे छोड़ता हुआ रूम से बाहर निकल गया। नताशा को बेसाख्ता शर्मिंदगी हुई। वो समझ गई थी अध्यान को बुरा लगा था उसका ये गुरेज, तभी जल्दी से भागते हुए बाहर गई। अध्यान! उसे गेट खोलता देख नताशा पुकार बैठी तो अध्यान ने मुड़कर उसे देखा। चंद कदम का फासला तय करके वो उसके करीब आई, फिर उसके कुछ समझने से पहले अध्यान के गाल पर अपने लब रख दिए। फिर अगले ही लम्हे पलट कर वापस रूम की तरफ भागी, मगर अध्यान ने उसका बाजू पकड़ा। ये क्या था? उसे अपने सामने करते हुए अध्यान ने संजीदगी से पूछा। जो आपने कहा था। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ नजरें झुकाए बोली, मैंने यहाँ तो नहीं कहा था करने। अध्यान आईब्रो भींचकर बोला, साथ ही उसको तीखे चतूनों से घूरा। नताशा बौखलाई थी उसकी बेबाक नजरें देखकर। अध्यान! उसके लब हिले पर अध्यान को खुद पर झुकता देख वो चेहरा पीछे कर गई, जिस पर अध्यान ने उसे आंखें दिखाई। एक शर्त पर। वो इतराकर बोली, कैसी शर्त? अध्यान ने उसके चेहरे पर खेलती आवारा लिटों को पीछे करते हुए पूछा। शर्त यह है कि पहले आप ऑफिस से जल्दी आएंगे फिर। वो उसे अचानक धक्का देते हुए हंसकर बोली, साथ ही भागते हुए रूम में गई। बेसाख्ता अध्यान की हंसी छूटी थी नताशा की इस मासूम अदा पर। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ गेट खोलकर बाहर निकल गया।